بچے سب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ فتح پور ہے، یقیناً ان علماء کرام کی آمد اور ان کی برکت سے دین اسلام فتح پائے دنیا کے ہر کونے میں انشاءاللہ۔ عزیزوں میں کوئی عالم نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی شاعر نہیں، بس خانقاہ عالیہ توسیہ کا ادنا سا خادم ہوں، اور سید ذیشان صاحب اللہ نے مدعو کیا، حاضر ہو گیا، کیونکہ کئی نسبتیں مجھ کو یہاں سے ملتی ہے۔ تمام جو صلاح سے منتہی ہوتے ہیں، حضرت صوفی نظر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماتا حضور، ان کے خلیفہ یہاں پہ سب تشریف اور ان سے سلسلہ جاتا ہے۔ اس خانقاہ کا میں خادم ہوں، بس کچھ گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فهذه سلسلة من مشاہد فی الطریقۃ القادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ گو بنایا، اور اس میں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، مذہب حق کا۔ شاید ہی آپ کوئی کہے کہ ہم سنی ہوئے، سب باقاعدہ سنی پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ اور سنیت کی جو شان ہے، آن ہے، مان ہے، وہ مجدد دورہ جو اس صدی کا مجدد گزرے ہیں، حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ مختصر سی میری گفتگو ہے، کیونکہ ہمارے بڑے علماء کرام تشریف فرما، ان کے سامنے لفظ شاہد کو بہترین آتا ہے، لیکن بطور تقرب آپ کی دعا لیتے ہوئے بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ کیا آپ فرماتے ہیں بریلی کی سرزمین سے، کیونکہ ہمارے دونوں طرف اور یہاں پر سادات کرام تشریف فرما ہے، نجم الطرفین صاحب، اور ماشاءاللہ ایسی بابرکت خانوادہ ہے یہ کہ کیا تعریف کروں کہ سرکار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہمارے بیچ میں ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم سمیٹ دیا جائے، اگر امام مالک کی بلاغت کو لے لیا جائے، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لے لیے جائیں، جمع کر دیا جائے، اور حضرت احمد بن حنبل کی کتابت لے لیا جائے، اور سب کو یکجا کیا جائے، تو وہ شخصیت بن کے تیار ہوتی ہے احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت بریلی کی سرزمین سے کیا کہہ رہی ہے؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں شعر لوگ سن تو لیتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک، پاک کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری نسل پاک۔ پہلے نسل پاک بتا رہے ہیں، پھر کیا بتا رہے ہیں؟ بچہ بچہ نور کا، اور پھر آقا کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھ لو اے عاشقو قرآن ناطق، دیکھ لو مصحف روح نبی ہے، مصحف روح ہے، دیکھ لو اے عاشقو، ہر گل میں ہے رنگ محمد مصطفیٰ، سونگ لو ہر پھول سے آتی ہے خوشبو ہے۔ عزیزو تیری نسل پاک، بس اسی پہ بات کرنا، تیری نسل پاک۔ آپ کے اسی شعر پہ 2 منٹ کی گفتگو۔ اللہ پاک، میرے نبی نبی پاک،
میرے علی علی پاک، میرے سرکار حسن پاک، حسین پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، وارث پاک، صابر پاک، یہ پورا سلسلہ ہی پاک ہے. واہ 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 واہ. سب پاک ہے نا. اب کچھ بد عقیدہ جو نسلاً نطفاً ناپاک، نطفہ ناتحقیق، ان کے مروڑ ہونے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، کیسے کہہ دیا کہ تیری نسل پاک ہے. بھائی پوری نسل کو پاک کہہ دیا. ارے کربلا میں آ کے دیکھ، کہیں پہ جناب قاسم کو دیکھ، کہیں پہ جناب علی اکبر کو دیکھ، کہیں پہ 6 مہینے کے جناب علی اصغر علیہ السلام کو دیکھ، آگے دیکھ سب ہے پاک. اب تجھے اعتراض ہونا نا، پریشانی ہوگی نا، تو سن میرے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا. ایسے نہیں کہہ دیے، ہر شعر اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا، آیت تطہیر کی روشنی میں کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علماء اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں مشائخ الاسلام کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی منشا تو یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت محمد آپ سے ہر طرح کی نجاست کو، رجس کو، ناپاکی کو دور رکھے. بھائی سبھی بیان کرتے ہیں دور کرے. 2 گروپ ہے، ایک دور کرے گا، ترجمہ کرتے ہیں دور کرے، ایک دور رکھے. دور رکھے گا گروپ ہے مشائخ الاسلام کا، وہ بھی صحیح ہے، دور کرے وہ بھی. لیکن ہم دوسرے گروپ کی طرف توجہ کرتے ہیں دور رکھے. کیوں؟ کیونکہ سرکار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلقا، اور اس نور محمدی سے ہر شے وجود میں آئی. تو یہاں تیری نسل پاک میں اعلیٰ حضرت نے آیت تطہیر کی روشنی میں کہا کہ نجاست، رجس، ناپاکی کو دور. کیوں؟ کیونکہ جب میرے اللہ کی ذات پاک ہے اور اس نے اپنے نور سے نور محمدی کو خلق کیا تو نور محمدی بھی پاک. اب کسی طرح کی گنجائش نہیں کہ کسی طرح کی رجس یا ناپاکی کا کہیں کوئی دور دور تک گزر ہو. جب میرے نبی پاک، تو ظاہر سی بات ہے نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بیزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اب میرے آقا کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور نور، نور سے مراد ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نور، نور محمدی. تو نور محمدی کا جو ٹکڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نور. اور جو نور ہے وہ کیا ہوگا؟ پاک. کیونکہ اللہ میرا پاک، میرے نبی پاک. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ توجہ رہے. اب یہاں پر نور محمدی کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد سید شباب اہل جنہ ابا محمد حسن مصطفیٰ ابا عبداللہ حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین علیہ السلام. سید شباب اہل جنہ کیا فرمایا؟ آج ابنی، اس کے لیے فرمایا سرکار امام حسن. آج ابنی، یہ میرا بیٹا. اب نور کا بیٹا کیا ہوگا؟ نور ہو گیا وہ بھئی نا. خاموش کی وہ سنی مجمع ہے نا. ہاتھ اٹھائیے، سب سنی ہے نا، سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا، سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا. بولیے ہاں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. بیدار ہوئے بچوں؟ سمجھو، اگر کوئی سوال کر دے کہ تمہارے امام اہل سنت نے یہ بات کہی ہے تو جواب دے دینا. سن،
ہمارے امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی تیری نسل بھائی چہرے کی تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور تو ہے عین نہیں، تیرا سب گھرانا نور کا۔ آگے وضاحت و تشریح اور تفسیر ہمارے بڑے بزرگ علماء کرام تشریح فرما ہے کہ آپ کو بیان کریں، پھر 10 منٹ کی گفتگو ہے خالی عنوان گفتگو تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ لوگ سے سنیں اس کے بعد اس سے بتا دیا نا۔ حاضہ ابنی اس کے لئے فرمایا سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نور کا بیٹا کیا ہوا؟ نور۔ اب آ جائیں سرکار سید الشہداء شہید کربلا سیدنا مولانا امام حسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا؟ حسین منی، کیا فرمایا؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، نور سے جو ہوگا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ 2 منٹ توجہ رہے، متوجہ رہے، بس میرا ساتھ دیتے رہے، باقی اکابرین علماء اکرام مشائخ الکرام سے تشریف فرمائیں، آپ محسوس ہوں گے کیا؟ ایک بار مل کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو سردار سے کون ہے؟ حسین ابن علی، تو نور سے کیا ہوگا؟ نور۔ اور پھر فرمایا سردار نے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے۔ اللہ اکبر۔ اس منزل کو صرف سادی زبان میں اگر سمجھنا ہے تو جو دین چلا تھا مکے سے کربلا تک پہنچا تو حضور کے نام سے منسوب تھا، اور جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دے دی